ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ انسانی پیدائش کا مقصد تذکیر کائنات ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ عشق رسول دین بھی ہے دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک پیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم شہادت ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کرے۔ انسان قدرے مختار ہے، قدرے مجبور، لیکن جب اس ہستی کی طرف چلا جو کامل مختار ہے تو زندان جبر سے آزاد ہو جائے گا۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقیر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ مذہبی زندگی 3 قسم کے ادوار سے گزرتی ہے۔ اول ایمان، جہاں انسان ہر چیز کو بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر، سوم معرفت۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ یاد رکھیں، علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اول تاریخ، دوم مطالعہ، سوم کائنات، چارم وحی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔